رسول تاجداری انبیاء خاتم المرسلین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر، ہزاروں احسان، کروڑوں فضل کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ایمان کی دولت ہمیں آپ کو نصیب فرمایا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا عظیم کلمہ رب نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان آپ لکھتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور مقطع میں سرکار اعلیٰ حضرت آپ لکھتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا بہت ہی بابرکت معظم مہینہ، اور بس اس کے ختم کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک۔ بیشتر بھی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک آپ کو سنایا تھا، آپ نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان الشہر میں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہے، ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ پیار، ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع، پیروکار، فرما بردار، اطاعت گزار اور آپ سے جو محبت کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن بولتا ہے، محبوب کہو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ آپ کی پیروی کر لیں، آپ سے محبت کر لیں، وہ آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، اور جب وہ آپ کی اطاعت کر لے تو یحببکم اللہ، محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اتنا محبوب، پیارا، اتنا نرالا کہ جب انسان ان سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی اطاعت گزاری کرتا ہے تو اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا،
احسان فرمایا. یوں تو اللہ کا احسان ہم شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس میں کتنے احسان فرمائے. آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں زبان دھیان دندان پورے جسم کا سر تا قدم جو وجود اللہ نے بخشا ہے، یہ وجود اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، چاند سورج کے ہیپر لائٹ، ستارے کے تمتمے، زمین پہ ہریالیاں، بیل اور بوٹے، یہ ساری چیزیں بس صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے، انسان ہی کے لیے ہے جس کے سر پر رمنا بنی آدم کا تاج اللہ نے رکھا. اور یہ ساری نعمتیں ان نعمتوں کے انسان کے بارے میں نہیں بلکہ اس نعمت کا انسان جو ساری نعمت جن کے صدقے میں وجود امر میں آیا، وجود میں آیا، اس نعمت کا رب نے احسان فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب اسے عطا کیا، اپنا پیارا رسول اسے دے دیا، اپنا برگزیدہ اسے دے دیا. اللہ بندوں سے کس طرح پیار کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے، ہم سے محبت کرنے کا صلہ ہی تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان کے حساب و کتاب ہوں گے، نام اعمال انسان کے ہاتھوں میں ہوگا. دنیا میں انسان نے کیا کرتب انجام دیا، اچھا برا نیکی بدی، سارے دستاویز لکھے جا رہے ہیں. یہ دستاویز میدان حشر میں انسان کے ہاتھوں ہوگا. ہم یہاں کہتے ہیں عربی نہیں پڑھنے آتی، ہم نماز پڑھنے کیسے جائیں، مجھے تو الحمد شریف نہیں آتا. اللہ کے بندے یہاں نہیں آتا مگر وہاں آئے گا. عربی یہاں نہیں پڑھنے آتی، وہاں پڑھنے آئے گا. یہ دستاویز ہاتھوں میں ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو شخص آئے گا، دونوں کے اعمال توڑے جائیں گے، دونوں اس لائق ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا. نیکی ہوگی نہیں، بدی بدی ہوگی، گناہ ہی گناہ ہوگا. اللہ فرشتے کو کہے گا، ایک کو کہے گا پکڑو جہنم میں ڈھکیل دو. فرشتہ پکڑے گا، لے کے چلے گا. بندہ فرشتے کی زد میں ہے، آگے چلتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، پلٹ کر خدا کی طرف دیکھتا ہے، پھر چند قدم چلے گا، پھر پلٹ کر خدا کی طرف دیکھے گا، پھر چند قدم چلے گا، پلٹ کر خدا کی طرف دیکھے گا. متعدد بار جب فرشتے اسے لے کے جہنم کی طرف چلیں گے تو وہ چلتا بھی رہے گا اور خدا کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہے گا. اللہ کی رحمت دیکھے گی، پھر وہ آواز دے گا میرے فرشتے اس بندے کو لے کے آ میری طرف. پھر فرشتہ اس بندے کو لے کے خدا کی بارگاہ آئے گا. خدا بندے سے مخاطب ہوگا، پوچھے گا میرے بندے جب تیرے اعمال اچھے نہیں، تیری نیکیاں نہیں، تو نے دنیا میں میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کی ہے، صرف نام کا اسلامی نام تھا تیرا، دنیا میں تو نافرمان رہا، اعمال تیرے تولے گئے، تو اس لائق ہے کہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے. میں نے تجھے حکم دے دیا، میرے فرشتے تجھے جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر جا بھی رہا، میری طرف پلٹ پلٹ کے دیکھتا بھی ہے. ایک بار نہیں، چند قدم چلتا پھر میری طرف دیکھتا ہے، چند قدم چلتا میری طرف دیکھتا ہے، چند قدم چلتا میری طرف دیکھتا ہے. یہ دیکھنے کا منظر کیا، آخر بات کیا، بتاؤ دو دیکھنے کی وجہ کیا؟ بندہ کہے گا مولا میں نے دنیا میں یقیناً پاپ کی، کبھی نافرمانی کی، تیرے رسول کی حکم کی تابعداری نہ کی، بڑا گنہگار ہوں پروردگارا، بڑا خاطی و سیاہکار، یقیناً میں جہنم کے لائق، مگر میرے معبود میں جہنم میں تیرے حکم کے مطابق تیرے فرشتے کو لے جا رہے ہیں، میں تو جا رہا ہوں مگر تیری طرف پلٹ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ دنیا میں سنا تھا کہ تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے، تو آج میں قیامت کے دن تیری رحمت کو تلاش رہا ہوں مولا کہ تیری رحیمی کہاں ہے، تو رحمان ہے تو تیری رحمت کہاں ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، حکم فرمائے گا فرشتے جو میری رحمت کو تلاش کرے، تو تقاضۂ رحمت یہ ہے کہ اس بندے کو
باب رحمت ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے بندے کو جہنم نہیں بلکہ جنت ملا۔ اتنا پیار کرتا ہے مولا مجھ سے، اس طرح محبت فرمائے گا دنیا میں فرماتا ہے اور وہاں بھی ہمارے ساتھ اتنا اچھا سے ہم اپنے خدا سے کس طرح دور ہو چکے ہیں۔ جو رب مجھ سے اس طرح پیار کرے، جو رب مجھ سے اس طرح محبت کرے، اس رب سے ہم دور ہو چکے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف سینوں میں عطا فرمائے، گناہوں کی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا شخص اس کی بھی اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اعمال اتنے خراب ہوں گے کہ وہ بھی جنت کے لائق نہیں ہوگا، جہنم ہی کا حقدار ہے۔ فرشتے کو حکم ہوگا میرے فرشتے اسے پکڑو اور جہنم میں لکھو۔ فرشتہ اسے پکڑے گا، پکڑے گا کیا کہ وہ دوڑنا چاہے گا، جیسی جہنم کا حکم ہوگا وہ دوڑے جہنم کی طرف۔ جیسی تیزی سے وہ دوڑتا ہوا جائے گا، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ میرے فرشتے اس بندے کو بلاؤ۔ بندہ بلایا جائے، اللہ مخاطب ہوگا بندے سے، میرے بندے کیا تجھے پتا نہیں میرے جہنم کے بارے میں؟ دنیا میں سنا نہیں میرے جہنم کے بارے میں؟ بتانے والوں نے بتایا نہیں میرے جہنم کے بارے میں؟ بندہ کہے گا ہاں میرے پروردگار، میرے خالق و مالک، میرے معبود، دنیا میں بتانے والوں نے بتایا، سنانے والوں نے سنایا کہ جہنم کی آگ سرخ نہیں بلکہ کالی ہے، جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ دنیا میں ڈال دی جائے سوئی کے لانچے کے برابر تو دنیا جب کے خاکستر ہو جائے۔ جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں، کھانے پینے کو کانٹے دار پھل اور بہتا ہوا پیپ انسان کو دیا جائے گا جو جہنم میں ہوگا۔ معبود یہ ساری چیزیں پتا ہے، مگر میں آج دوڑ کیوں رہا ہوں؟ یہ تمہیں نہیں پوچھا، کہا میرے بندے اسی لیے تو میں تجھے بلایا کہ جب تمہیں یہ سب کچھ سنا ہے، سب تجھے پتا ہے، بتانے والوں نے تمہیں سب بتایا، تو پھر میری جہنم کی طرف جیسے میں نے کہا اسے جہنم میں لے جا، تو تم میری جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں جہنم سے ڈر نہیں لگا؟ جہنم سے خوف نہیں لگا؟ جہنم میں جلنے کا اور وہاں کے پانی اور وہاں کے خوراک کے بارے میں جانتے ہوئے بھی تمہیں خوف نہیں محسوس ہوئی؟ کہا مولا سب کچھ محسوس ہوا۔ کہا پھر دوڑا کیوں ہے؟ کہا معبود اس لیے دوڑا کہ جب تک جیتے دنیا میں جیتا رہا میں نے تیری نافرمانی کی، تیرے رسول کی نافرمانی کی، تیری نہیں مانی، تیرے رسول کی نہیں مانی، میں نے تیری فرما برداری نہیں کی، تیرے رسول کی فرما برداری نہیں کی۔ اے میرے پروردگار، آج تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، جیسی تیرا حکم ہو گیا تو میں سوچا کہ آج معبود میرے سامنے ہے اور بندہ معبود کے سامنے ہے، حکم ہو گیا دوڑ جاتا ہوں کہیں یہ عذاب پسند نہ جائے، اس لیے دوڑتا جہنم میں جا رہا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معبود کتنا پیار ہم سے کرتا ہے، کس طرح محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے کہ میرے فرشتے جو آپ میری طرف متوجہ ہو کر اور میری بات کو، میرے حکم کو دنیا میں نہیں مانا، یہ سچ ہے، مگر یہاں مان گیا ہے، جانتے بوجھتے بھی تکلیف کو، عذاب کو جانتے ہوئے بھی وہ جہنم میں دوڑ رہا ہے۔ میرے فرشتے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کہے گا فرشتے میں نے اسے معاف کر دی، تو اسے جہنم نہیں بلکہ جنت میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی رحیمی کریمی، مگر ہاں غضب پر آ جائے کہ ان بخشا ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑا سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ نمرود و شداد بھی گھٹنے ٹیک دیے، فرعون و حامان نے بھی گھٹنا ٹیک دیا۔ دنیا کے خزانے اتنے تھے اس کے پاس کہ 40 خزانے کی چابیاں رکھتا تھا، مگر اسے بھی گھٹنا ٹیکنا۔ اپنی جنتیں بنا لی، کہا خدا کی جنت، میں بھی خدا میں جنت بناتا ہوں، جنت بنوائی، مگر قدم ڈال نہ سکا۔ ملک الموت نے ٹکوا دبائی، روحیں نکال لی، اندر جا نہ سکا، دنیا سے چل۔
اللہ تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو، جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف جب متوجہ ہوتا تو اسے مبتلا میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اپنے گناہوں کا احتساب کرے، اپنے خطاؤں کا انحصار کرے اور میری بارگاہ رجوع کر جائے، میری بارگاہ جھک جائے۔ جب بندہ مولا کی طرف جھک جاتا ہے، مولا کی طرف جھک جاتا ہے، سارے دروازے دیکھتا ہے کہ اب بند ہے، صرف ایک ہی دروازہ ہے جو پروردگار کا دروازہ ہے، خالق وحدہ لا شریک کا دروازہ ہے، مالک کا دروازہ ہے، معبود حقیقی کا دروازہ ہے۔ اور رات کی تاریکیوں میں گر گرا کر اس کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد کہتا مولا بس تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے۔ جب اللہ کی صدا لگاتا ہے، تو ہی تو کی آوازیں بلند کرتا ہے، تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرشتے جا، مجھے حیا رہی ہے اس بندے کی آواز سے، اس کی گریہوزاری سے، اس کے رونے گر گرانے سے، اس لیے فرشتہ جا، جو میرا بندہ مانگتا تو اسے عطا دے دے، شفا مانگتا شفا دے دے، مال مانگتا مال دے دے، دنیا مانگتا دنیا دے دے، عاقبت مانگتا عاقبت دے دے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا سے محبت کریں، اس کی بارگاہ جھکیں، تاکہ اس کی پکڑ سے ہم بچ جائیں۔ ہم اپنے گناہوں کا انحصار کریں، اپنے گناہوں کو کہا جب اس کی بارگاہ جاؤ تو اپنے گناہوں کو یاد کرو، آنکھیں بند کرو، اپنے دل کی طرف دیکھو، دیکھو ہمارے کتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ توبہ کر، مولا میں نے یہ گناہ کی، اس سے بھی توبہ، یہ گناہ کی، اس سے بھی توبہ، یہ گناہ کی، اس سے بھی توبہ۔ جب بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ یحب التوابین، قرآن نے کہا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ جھکتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے توبے کو قبول فرماتا ہے، اور پھر اسے اپنا محبوب بنا، اپنا دوست بنا، اپنا برگزیدہ اور پیارا بن لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے مولا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی فانی ہے، آج بھی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ آج ہم نماز سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ نماز ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہمارے لیے یہی نماز ہے، جس نماز کے ذریعے انسان راز و نیاز کی باتیں اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی باتیں وہیں پیش کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں وہیں پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے۔ میری معراج تو یہ ہے کہ میں خدا تک پہنچوں، مگر میری امت کی معراج تو یہ ہے کہ وہ نماز میں چلی جائے۔ جب وہ نماز میں جائے گی تو اسے خدا کی دیدار خدا کا دیدار ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے راز و نیاز کی وہ باتیں کرے گا، تبھی تو مصطفیٰ تعالی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنا خوف اللہ ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ توفیق اللہ باللہ۔